بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ایک کتاب کے متعلق ہے۔ یہ آٹو بایوگرافی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی اپنی مختلف ویڈیوز میں مختلف شخصیات کی آٹو بایوگرافیز آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ آج کی کتاب ہے پاکستان کے موجودہ جو رجیم کے ایک معروف سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے ڈاکٹر فرید پراچا۔ ان کی کتاب ہے عمر رواں۔ فرید پراچا نے اپنی زندگی جس طرح گزاری، بچپن سے لے کے اب تک کے تمام حالات زندگی بڑے احسن انداز میں، جو ایک ان کا خاص انداز اور سٹائل ہے، اس میں انہوں نے لکھ ڈالے ہیں۔ میں اس کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ کتابوں سے تعارف، کتاب بینی اور کتابوں سے محبت، یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے 10 دن بعد کسی ایک کتاب کا تعارف آپ سے شیئر کروں۔ آج بھی کیونکہ میں یہ ویڈیو ویکینڈ پہ دے رہا ہوں، تو میں نے چاہا کہ اپنے ناظرین کو کچھ ایسی چیز دوں، کچھ ایسا آپ سے شیئر کروں جو انفارمیٹیو بھی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو۔ ڈاکٹر فرید پراچا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سیاست، صحافت اور مذہب کے طالب علم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں عمر رواں میں اپنے بزرگوں کے تعارف سے لے کے اپنے بچپن کے تعارف سے آغاز کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذرا ذہن نشین رہے، فرید پراچا کے جو والد ہیں مولانا گلزار احمد مظاہری، حال ہی میں یہ کتاب آنے سے کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے ان کی کتاب بھی آئی ہے۔ ڈاکٹر فرید پراچا کے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا، انہوں نے اپنے والد محترم کی زندگی پر ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، مولانا گلزار احمد مظاہری پر۔ دراصل وہ گلزار احمد مظاہری کی جو جدوجہد ہے زندگی بھر کی، سیاسی اور مذہبی اور ملی خدمات ہیں، اس دوران جو وہ مختلف اوقات میں جیلوں میں گئے ہیں، ان کا جیلوں میں زندگی گزرا ہوا جو حصہ ہے، اس کی ڈائری لکھی ہے۔ ظاہر ہے مولانا گلزار احمد مظاہری اپنی ڈائری لکھتے ہوں گے، اور جیلوں میں رہنے والے دنوں میں انہوں نے جو کچھ لکھا وہ حسین احمد پراچا صاحب نے شائع کیا۔ بہت زیادہ دلچسپ اور معلوماتی ہے وہ ڈائری، وہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کتاب اور اس سے پہلے مولانا گلزار احمد مظاہری کی کتاب، یہ دونوں کتابیں لاہور کے ایک بڑے معروف پبلشر ہیں، قلم فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، علامہ عبدالستار عاصم۔ وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے کتاب دوست شخص ہیں، بڑے معروف اور ادب سے، لٹریچر سے، کتابوں سے نہ صرف محبت کرنے والے ہیں بلکہ اس محبت کو فروغ دینے والے ہیں۔ علامہ عبدالستار عاصم اور قلم فاؤنڈیشن کے کریڈٹ پہ بہت سی نادر اور نایاب کتابیں ہیں۔ جو نوجوان نسل ہے، جو نئے پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے عبدالستار عاصم اس طرح کا بندوبست کرتے رہتے ہیں۔ اس کتاب میں فرید پراچا نے اپنے بچپن، اپنی ابتدائی تعلیم، اپنے لڑکپن، نوجوانی، ان کا تعلق سرگودا بھیرا سے ہے۔ بھیرا بڑی معروف تحصیل ہے سرگودا کی، بھیرا کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے وہاں کے بچپن کے ایام کا تذکرہ بڑے آسان انداز میں کیا ہے، اپنے خاندان کا تذکرہ، اپنے بزرگوں کا تذکرہ۔ اس کے بعد اپنی تعلیم کا تذکرہ کرنے کے بعد جب فرید پراچا لاہور آتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ان دنوں کا تذکرہ، یہاں سے دلچسپی بڑھتی ہے پڑھنے والوں کی۔ فرید پراچا آپ کو معلوم ہے پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے، جو ان کی جماعت اسلامی کی طلبہ یونین ہے، اسلامی جمعیت طلبہ، اس کے صدر بھی رہے اور بڑے مؤثر، نامی گرامی صدر رہے۔ فرید پراچا سے پہلے یہاں پہ جاوید ہاشمی اور اس سے پہلے حفیظ اللہ نیازی، یہ لوگ یہاں پہ طلبہ یونین کے سربراہ رہے۔ فرید پراچا 1972 میں جماعت اسلامی پنجاب یونیورسٹی میں آتے ہیں، اور یہاں پہ آتے ہی 73، 74، 75، یہ جو 2-3 سال ہیں یہاں پہ طلبہ یونین کی وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ صدر اسلامی جمعیت طلبہ کے طور پہ بڑی شاندار خدمات، اور نہ صرف طالب علمانہ خدمات بلکہ قومی سیاست میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ اس دوران چلنے والی ہمارے ملک کی قومی تحریکوں میں، تحریک ختم نبوت میں جو فرید پراچا اور ان کے نوجوان ساتھیوں نے حصہ ڈالا، اور ہمارے ملک کی سیاست میں جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ کیا، اپنا نام پیدا کیا، وہ پھر آج تک ان کے ساتھ چل رہا ہے۔
جماعت اسلامی کے صبح و شام، جماعت اسلامی کی مصروفیات، جماعت اسلامی کا تنظیمی طریقہ، ان کا نظم، ان کا ڈسپلن، ان کی اسلام کی خدمت کی ایک پوری آپ کہہ لیں تفصیل ہے اس کتاب میں کہ کیا کیا شعبے ہیں، کس کس طرح سے۔ لامحالہ یہ تو ہونا تھا، فرید پراچا لکھے اور جماعت اسلامی کے بارے میں آگاہی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پورا ڈیٹیل دیا ہے اس میں کہ جماعت اسلامی کس طرح سے پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اور پھر یہ اس لیے بھی ہونا تھا کیونکہ فرید پراچا کا تو گھرانہ ہی، ان کے والد مولانا گلزار احمد مظاہری، مولانا مودودی سے لے کے اس کے بعد تک وہ جماعت اسلامی کے بانیان میں شمار ان کا ہوتا ہے، اور وہ اولین رفقا اور اولین جو رہنما ہیں ان میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو منصورہ کی تربیت گاہ ہے، یہاں پہ بھی مولانا گلزار احمد مظاہری اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ملتی ہیں۔ فرید پراچا نے جماعت اسلامی کی سیاست کا تذکرہ کرتے کرتے انڈائریکٹلی پھر لاہور کی سیاست پہ بڑا ڈیٹیل لکھا ہے، کیونکہ جب یہ بھیرا سے لاہور شفٹ ہوئے، انہوں نے اچھرا میں گھر بنایا، اس کے بعد پھر منصورہ میں گھر بنایا، اور آج کل یہ ازمیر سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا بڑا ڈیٹیل تذکرہ بھی دیا، اور یہاں کی سیاست میں جو ان کی انٹری ہے بطور رکن صوبائی اسمبلی، اور پھر 2002 کے انتخابات میں بطور رکن قومی اسمبلی، اس اپنے کنٹریبیوشن کو بڑا ڈیٹیل سے لکھا ہے، بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ اور طالب علموں کے لیے، سیاست و صحافت کے طالب علموں کے لیے، تاریخ کے طالب علموں کے لیے، جو ہمارا پاکستان کا اور لاہور کا ایک مزاج ہے سیاست کا، اس کو سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سا مواد ہے۔ اس کے بعد پھر فرید پراچا نے جماعت اسلامی کی تربیتی سرگرمیوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا، جو کہ ان کا مزاج بھی ہے، تنظیمی اور تربیتی مزاج ہے ان کا۔ انہوں نے اس پہ بھی بڑا اپنا تفصیلی موقف دیا ہے، اپنے صبح و شام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کے واقعات، لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا، ملکی سیاست اور ہمارے ملک میں چلنے والی تحریکوں کا تذکرہ ایک ایک کا کر کے بڑا تفصیلی اور باریک بینی سے تذکرہ ملتا ہے، تمام پہلوؤں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بھی اس کتاب کا خاصہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارے ملک کی بڑی سیاسی شخصیات ہیں اس پورے ایرا کی، 70s 80s 90s اور 2002 کے بعد کی جو سیاست ہے، پرویز مشرف کے بعد جو تبدیلیاں آئیں، یہ پورے 30 40 50 سال کا تذکرہ بڑی سیاسی شخصیات کا، وہ پیپلز پارٹی کی ہوں، مسلم لیگ نون کی ہوں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہوں، مذہبی جماعت کی ہوں، نوابزادہ نصر اللہ خان ہوں، حنیف رامے ہوں، ہر طرح کی سیاسی شخصیات کا تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے۔ جہاں جہاں فرید پراچا ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ان سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کا تذکرہ بالواسطہ طور پہ اس کتاب میں پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ پھر اس میں سیاسی اور ملی اور ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرید پراچا نے اپنا اور اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا بڑا تفصیلی تعارف کروایا۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا، عام طور پہ جو لکھنے والے ہیں، آٹو بایوگرافی لکھنے والے، وہ اس پہلو پہ تھوڑا کم لکھتے ہیں۔ فرید پراچا نے پورا حصہ دیا ہے اپنی کتاب میں، اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو، اپنے نواسے نواسیوں کو، ان کے نام تک، ان کے رشتے، اور آگے جو ان کی اولادوں کے جہاں جہاں رشتے ہیں، ساری چیزوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ یہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ فرید پراچا غیر معمولی یادداشت اور حافظہ رکھنے والی شخصیت ہیں۔ بندہ سوچ کر بھی اتنی تفصیل نہیں لکھ سکتا جتنی انہوں نے ٹپس پہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ لکھی ہیں، اور ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ان کو ازبر ہیں۔ اور پھر یہ عمر رواں جو کتاب ہے، صرف ایک کتاب ہی نہیں، اس میں نچوڑ ہے ان ساری چیزوں کا، ان ساری باتوں کا جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں۔ اس میں صرف کچھ ہی نہیں ہے پچھلی 4-5 دہائیوں کے متعلق، بلکہ بہت کچھ ہے، بہت چیزیں ملتی ہیں۔ کم و بیش ہر واقعہ کے وہ عینی شاہد ہیں ان پورے 40-50 سالوں میں جو انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ یہ اس کتاب تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا۔